قضا و قدر دکھاتی ہے، دیکھیے کیا کیا ہوا جو حضرت یوسف کو شوق صحرا کا۔ جب برادران یوسف نے دیکھا کہ اب نہایت لطف و بہار کے دن آ گئے ہیں اور صحرا صحرا نہیں رہے ہیں بلکہ بہشت بری کا نمونہ بن رہے ہیں، تو ایک روز سب کے سب جمع ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا، لو بھائی مبارک ہو، وہ موسم آ گیا جس کے لیے مہینوں سے ہماری آنکھیں انتظار مجسم بنی ہوئی تھیں اور مدتوں سے ہم ان دنوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ وہ خوش کیف ایام آ گئے جس سے ہمارا گوہر مقصود ہمارے ہاتھ آئے گا اور ہم اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ چلو اور چل کر یوسف کو والد سے علیحدگی میں بٹھا کر صحرا کی کیفیات اور جنگل کی روح افزا لذت پر مائل کریں، تاکہ گرویدہ ہو کر والد ماجد سے خود ہی اجازت حاصل کر لے اور ہمارے ساتھ جنگل کی راہ لے۔ چنانچہ یہ مشورہ کر کے تمام برادران یوسف ایوان اسرائیل میں پہنچے اور پیارے یوسف کو اشارے سے ایک طرف بلا کر پیار و محبت سے بٹھایا اور بہت کچھ تالیف و قلب اور دل بستگی کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یوسف، تم ہمیں غیر سمجھتے ہو، حالانکہ ہماری جان تم پر فدا اور قربان ہے اور ہم تمہیں دل سے چاہتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سیر و شکار کو جاتے ہیں اور وہاں قسم قسم کی کیفیتیں اور بہاریں نظر آتی ہیں تو اس وقت ہمارا دل تمہارے لیے ٹوٹتا ہے اور وہ تمام سیر و تماشا تمہارے بغیر ہمارے لیے خار ہو جاتا ہے اور کسی کیفیت و بہار کے دیکھنے کو دل قبول نہیں کرتا۔ کیا اچھا ہو کہ تم ایسے موقعوں پر ہمارے ساتھ ہوا کرو جس سے نہ صرف ہم خوش ہوں گے بلکہ جنگل کی ان کیفیات و لذات اور صحرا کی وہ پرفضا بہاریں دیکھ کر تمہارا دل بھی اس درجہ مسرور ہوگا کہ تم کو زندگی کا لطف آ جائے گا اور عجائبات قدرت کے کرشمے دیکھ کر تمہاری روح کو تازگی اور دل کو تقویت حاصل ہوگی۔ اور اس سے پہلے چند روز کا ذکر ہے کہ ہم سیر و شکار کے لیے تیار ہوئے اور ہم نے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلنے کو حضرت والد ماجد سے کہا اور بہت کچھ منت و سماجت کی، مگر انہوں نے اجازت نہ دی اور تمہیں ہمارے ساتھ نہ جانے دیا۔ خیر، ہم سیر و شکار کو چلے گئے، لیکن تمہارے بغیر کسی کمبخت ہی کو صحرا کا لطف حاصل ہوا ہوگا اور ہم ہر وقت وہاں یوسف ہی یوسف کرتے رہے۔ اچھا، اب موسم کو پر بہار اور صحرا کو گل و گلزار دیکھ کر پھر ہمارا دل سیر و شکار کے لیے مائل ہو رہا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے کہ ہم نے یہ بھی قسم کھائی ہے کہ جب تک یوسف ہمارے ساتھ نہ ہوں گے ہم ایک نہیں لاکھ سیر و شکار میں ہرگز نہیں جائیں گے اور ہرگز نہیں دیکھیں گے۔ اور وائے ہے ہمارے حال پر کہ ہمارا چھوٹا سا بھائی گھر کے قید خانے میں رہے اور ہم سیر و تماشا کرتے پھرے۔ غرض یہ کہ بھائیوں کی یہ انتہائی گہراؤ کی باتیں حضرت یوسف کے دل پر اثر کر گئیں اور وہ بھائیوں کے ہمراہ چلنے کے لیے بالکل آمادہ اور تیار ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت والد ماجد سے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، جس کے لیے میں خود ان سے عرض کرتا ہوں اور آپ بھی ان سے کہیے۔ امید ہے کہ وہ اجازت دے دیں گے تو میں ضرور تمہارے ساتھ سیر و شکار کے لیے چلوں گا۔ یہ سن کر تمام بھائی خوش ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے اور سیدھے والد ماجد کے عبادت خانے میں پہنچے اور اپنے سیر و شکار کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ موسم نہایت پرفضا ہے اور خوش کیف ہے، اگر آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم بھی مسرور ہوں اور اس کا ننھا سا دل بھی شاد شاد ہو جائے۔ جن کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہ کر ہو یعقوب سے یوسف جدا، کس طرح کیوں کر گوارا ہو بھلا، آئینہ یعقوب کا ہے جو پسر، اس کی دوری شاق ہے اور ظلم تر، مجھ کو ڈر ہے خوف ہے دہشت ہے،
خوبصورت چاند سی صورت ہے، تم کہیں غافل رہو اس سے وہاں، بھیڑیا کھا جائے اس کو بے گماں۔ کیا کرو گے تم جب ایسا ہوا، کیا کرو گے میں جو یہ جاتا رہا۔ چنانچہ اللہ تعالی جل شانہ اپنے کلام اقدس میں ارشاد فرماتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹوں کے سوال و جواب کو نقل کرتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اے والد بزرگوار، کیا آپ یوسف کی طرف سے ہم پر اطمینان یا بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے ولی خیر خواہ ہیں اور سچے رفیق ہیں۔ بس اے والد بزرگوار، آپ بالکل مطمئن رہیے، ہم ہر طرح اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ جواب دیا کہ تمہارے ساتھ اس کو بھیجنا مجھ پر ایک غم کا پہاڑ گرانا ہے، نیز مجھ کو اندیشہ ہے کہ مبادا تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے لیے بڑی مرن اور بڑی غیرت کی جگہ ہے کہ ہم جیسے قوی ہیکل اور شہزور جماعت کی موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور فرزندان یعقوب میں یہ قیل و قال ہو رہی تھی کہ اتنے میں پیارے یوسف اپنا چاند سا مکھڑا لیے ہوئے والد بزرگوار کے سامنے موجود ہوئے اور کہا، اے پدر، اے والد عالی تبار، کل تو ہم بھی جا کے کھیلیں گے شکار، آپ بھی دل سے اجازت دیجئے، ساتھ ان کے ہم کو بھی خوش کیجئے، ہم بھی دیکھیں جا کے صحرا کی بہار، کیونکہ صحرا ہو رہا ہے گل عذار، ہم بھی دیکھیں شان ربی اے پدر، سیر ہم کو بھی تو کچھ آئے نظر۔ حضرت یعقوب نے روکا وہیں اور کہا، ہرگز میری مرضی نہیں، مجھ کو اندیشہ ہے اے نور نظر، خیر اس میں ہے رہو تم اپنے گھر۔ سنتے ہی انکار یوسف رو دیے، کیونکہ آخر کو تو وہ بچے ہی تھے، سیر کی دھن لگ گئی تھی اس قدر، روکنے سے دل ہوا زیر و زبر۔ حضرت یعقوب کو کب تھی سہار، ہو گئے یوسف سے بڑھ کر بے قرار، اور فرمایا کہ اچھا جاؤ تم، اور غم مطلق نہ دل پر لاؤ تم، یہ نہیں مجھ کو گوارا میری جاں، تیری ان آنکھوں سے آنسو ہو رواں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ شیر و شکار میں جانے کے لیے حد سے زیادہ بے قرار ہیں اور ان کے پھول سے رخساروں پر آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، چنانچہ آپ بے قرار ہوئے اور مجبور و لاچار ہو کر پیارے یوسف کو جانے کی اجازت دی، مگر ساتھ ہی اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا رواں ہوا، اور اسی حالت میں پیارے یوسف کو ودا کرنے کی تیاری شروع کی۔ پہلے اپنے نور عین کا سر دھلایا اور نہلایا، پھر اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور خوشبو میں معطر کیا، اور تبرکاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پیرہن کہ جو آپ کو نمرود کی آگ میں گرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر آپ کو پہنایا تھا، تعویذ کر کے پیارے یوسف کے بازو پر باندھا، اور تبرکاً حضرت اسحاق علیہ السلام کا عمامہ سر پر رکھا، اور جناب شعیب علیہ السلام کی چادر اڑائی، اور عصائے یحییٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیا، اور خوب اچھی طرح پیار کیا، اور سر پر ہاتھ پھیر کر ایک آہ سرد کھینچی، اور کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر پیارے یوسف نور عین کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ لو نور نظر چلو، آج تمہاری خوشی کے لیے اپنے دل پر فراق کا بوجھ ڈالتا ہوں، جس کی سہار پہاڑ بھی نہ کر سکے اور جس کی تاب شاید زمین و آسمان بھی نہ لا سکے، اور چلو اے نور نظر، میں تمہارے تھوڑی دور تک ساتھ چلتا ہوں اور دیکھ کر اپنا دل شاد کر لوں، پھر خدا جانے کہاں تم میں کہاں، رنگ بدلے کیا زمیں کیا آسماں، پھر کہاں یعقوب اور یوسف کہاں، پھر کہاں اس بزم کا نام و نشاں، پھر کہاں یوسف تیرا حسن و جمال، پھر کہاں نور نظر تیرا وصال، پھر کہاں یہ چاند سی صورت تیری، پھر کہاں یعقوب کو دولت تیری، پھر کہاں یوسف اے دل کی بہار، پھر کہاں یعقوب کا صبر و قرار۔
پھر کہاں آنکھوں کی ٹھنڈک یہ میری، پھر کہاں یہ شکل یہ دل کی کلی، پھر کہاں لختے جگر نور نظر، پھر کہاں یوسف کہاں یہ میرا گھر۔ آج ہے اس گھر سے یوسف کی وداع، آ بنی ہے جان پر کیسی وداع۔ آج بس رخصت ہے اس گھر کا چراغ، دل پہ آنے کو ہے بس فرقت کا داغ۔ شہر کنعان کے باہر سرے راہ ایک نہایت سایہ دار عالیشان درخت تھا، جہاں تمام کنعانی باشندے مسافروں کو لینے اور پہنچانے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام بھی اپنے تمام فرزندوں کو لے کر اور پیارے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر خرامہ خرامہ اس درخت تک آئے، مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل یوسف کے فراق سے بے چین ہوا چلا جاتا ہے۔ آخر بے قرار ہو کر اپنے نور عین کو گود میں اٹھایا اور بہت زور سے بھینچ کر پیار کرتے اور آنسو بہاتے ہوئے درد کے ساتھ کہنا شروع کیا، تیری فرقت مجھے کس طرح گوارا ہوگی، آج شاید کہ قیامت کوئی برپا ہوگی۔ آہ یعقوب کو جب تو نہ دکھائی دے گا، یوسفہ کیسی بنے گی یہ کہو کیا ہوگی۔ تجھ کو کس دل سے کن آنکھوں سے کر دوں میں اوجھل، ایک اندھیرا میری آنکھوں میں یہ دنیا ہوگی۔ شہر کنعان میں ڈھونڈے نہ ملے گی راحت، آنکھ ہر وقت میری جانب صحرا ہوگی۔ ایک یعقوب ہے جو بار علم جھیلے گا، ایک دنیا ہے کہ جو مہو تماشا ہوگی۔ یوسفہ مجھ کو فراموش نہ کیجیو بیٹا، یاد کم تیری نہ دل سے میرے اصلاً ہوگی۔ آج اسحاق جدائی کا بیاں کچھ ہوگا، آج ہر آنکھ مسلمان کی دریا ہوگی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان کے باہر عالیشان درخت کے سائے میں اپنا آخری جلسہ سرور راحت کو لے کر بیٹھے اور گود میں پیارے یوسف کو بٹھا کر تمام برادران یوسف کی طرف مخاطب ہوئے اور یوسف کی حفاظت و نگرانی کے متعلق ایک ایک سے نصیحت وصیت کرتے ہوئے کہا، اے آل اسرائیل، دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، جہاں یہ کہے وہاں اسے ٹھنڈا پانی پلانا۔ اور اے میرے بیٹو، دیکھو یہ نازک بہت ہے، اسے زیادہ دھوپ میں نہ پھرانا کہ یہ تھک نہ جائے اور اس کے پھول سے رخسار کہیں کملا نہ جائیں۔ والد بزرگوار کی یہ رقت آمیز وصیت سن کر تمام فرزندان یعقوب نے حضرت کو پورا اطمینان دلایا اور کہا کہ ہم اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے اور کسی قسم کی اسے تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ آپ بالکل اطمینان رکھیں اور بے تکلف اسے ہمارے ساتھ کر دیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل پر فراق یوسف کی ایک اور تازہ چوٹ آئی اور جلدی سے پھر اپنے نور عین کو گود میں اٹھا لیا اور پیارے یوسف کو بہت سا پیار کرتے ہوئے کہا، دل میرا قابو سے باہر ہو رہا ہے، کیا کروں؟ سوچتا ہوں تجھ کو میں رخصت کروں یا روک لوں۔